عدالتی امور میں مداخلت کے معاملے پر سپریم کورٹ میں بڑی بیٹھک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس، 2 گھنٹے 12 منٹ تک خط کا جائزہ لیا گیا۔ تمام ججز نے رائے کا اظہار کیا۔ لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا، جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے۔ یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل اینڈ وائڈ ہے۔ ججز کے خط کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، مداخلت سیاسی کیسز کے تناظر میں تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات کے فیصلوں کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کی پریس کانفرنس، سپریم کورٹ سے کارروائی کی اپیل۔ جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لگی گئی۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں، اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے۔ ججز کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر۔ 25 مارچ کے خط میں لگائے گئے الزامات کے انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کا کمیشن تشکیل دیا جائے، مس کنڈکٹ کے مرتکب افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ درخواست میں استدعا حکومت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو فریق بنایا گیا۔ وکلا تنظیمیں 6 ججز کی حمایت میں ہم آواز، عدالتی امور میں مبینہ مداخلت کی مذمت، ججوں کے پیشہ ورانہ امور کی آزادانہ ادائیگی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ بار کا بھی ججز کے خط میں مذکورہ واقعے پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار۔ اعلامی میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ بار قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے۔ شام میں چینی شہریوں پر حملے کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا اعلان۔ وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس میں سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت۔ چینی شہریوں پر حملے کے مجرموں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی بین الاقوامی خطرہ ہے۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان کے عوام اور مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والوں سے آخری دم تک لڑیں گے۔ چین کا انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون بڑھانے اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے پر زور۔ صدر مملکت کا چینی سفارت خانے جا کر چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت۔ آصف زرداری نے کہا قوم چینی عوام کے غم میں برابر کی شریک ہے، دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹانگلہ میں چینی انجینئرز کی گاڑی پر حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات، تربیلا توسیع منصوبے پر کام بند کر دیا گیا۔ چائنا کمپنی 1530 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے تربیلا 5واں توسیعی منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ وزارت آبی وسائل کے حکام نے بھی پروجیکٹ پر کام بند کرنے کی تصدیق کر دی۔ چینی شہریوں پر حملے کے بعد خیبر پختونخوا کے لیے SOPs تبدیل۔ سی پیک پر کام کرنے والے تمام غیر ملکی صرف بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کریں گے۔ پولیس افسران کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ پنجاب سے 7 رہنما بلا مقابلہ منتخب۔ حکومتی اتحاد کے محسن نقوی، نون لیگ کے پرویز رشید، ناصر محمود، احد چیمہ اور طلال چودھری شامل۔ سنی اتحاد کونسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان ایڈوکیٹ بھی ایوان بالا میں پہنچ گئے۔ اسلام آباد سے اسحاق ڈار کا راجہ انصر محمود اور رانا محمود الحسن کا فرزند علی شاہ سے مقابلہ۔ بلوچستان سے سینٹ کی 11 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ انوار الحق کاکڑ، سید الناصر، آغا شاہ زیب دورانی، عمر گورگیچ، جان بلیدی، ایمل ولی خان، احمد خان، بلال مندوخیل اور عبد الواسع شامل۔ خواتین میں راحت جمالی اور حسنہ بی بی سینیٹر منتخب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان سے حلف لینے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم میں کہا کہ اسپیکر آئینی ذمہ داری پورا کرے۔ آئندہ اجلاس میں ایجنڈا نمبر 1 پر ممبران کا حلف رکھا جائے۔ منتخب اراکین کو سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی سہولت دی جائے۔ JUI نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز ہوگا۔
فضل الرحمان کہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے جاری ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کتنے مقدمات میں قید ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر رپورٹ جمع کروا دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء سے ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ قیدیوں کو کس ارینجمنٹ کے تحت اڈیالہ جیل میں رکھا گیا؟ عدالت نے چیف کمشنر سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی۔ کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بنی گالہ کا انتظام حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں بشرا بی بی کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، کچھ ہو گیا تو ذمہ دار شہباز شریف اور مریم نواز ہوں گی۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں شبلی فراز کی عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت نے 17 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عثمان ڈار کی 7 روزہ حفاظتی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی این آئی ایل لسٹ سے نام نکلوانے کی درخواست پر بھی سماعت۔ عدالت نے عثمان ڈار کو عمرے پر جانے کی اجازت دے دی، شیورٹی بانڈ دینے کی ہدایت۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی تھانہ شادمان جلانے کے کیس میں ضمانت۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عائشہ علی اور عالیہ شہزاد کی ضمانت بھی منظور۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں چودھری پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان کی ضمانتیں خارج۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چودھری پرویز الہی کی طبیعت ناساز، سانس کی تکلیف اور جسم میں درد کی شکایات۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پمز اسپتال میں داخل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی۔ رائٹ آف اسمبلی نہیں چھینا جا سکتا، جلسے سب نے کیے ہیں، انتظامیہ قواعد و ضوابط اور شرائط طے کر لے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے۔ وکیل شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے کہا ہم اب 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت کی پی ٹی آئی کو ہنگامہ آرائی سے گریز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ پر نوٹس۔ وزارت داخلہ، توانائی اور صنعت و پیداوار کے متعلقہ حکام کو وزیر اعظم آفس بلا لیا۔ ایکشن پلان کے ساتھ لانے کی ہدایت۔ ملک بھر میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ اہم ترین ٹاسک سونپے جائیں گے۔ پنجاب میں اینٹی نارکوٹکس کے لیے نیا محکمہ بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں نارکوٹکس کنٹرول کے لیے 3 پولیس اسٹیشنز بنانے کی منظوری۔ مریم نواز نے موٹر وہیکلز کی رجسٹریشن پلیٹس کا بیک لاگ ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں۔ ٹیکس کنسلٹنسی یونٹس قائم کیا جائے۔ امریکہ کی وارننگ، پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی کھل کر مخالفت کر دی۔ ایران کے ساتھ کاروبار کو پابندیوں میں آنے کا خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں پاک ایران گیس لائن منصوبے کو آگے بڑھانے کی حمایت نہیں کرتے۔ سب کو مشورہ ہے ایران کے ساتھ کاروبار سے پہلے اس بات پر غور کریں۔ ایف بی آر نے ملازمین کے بارے میں تفصیلات لینے کے لیے سول انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹاسک سونپ دیا۔ گریڈ 19، 20 اور 21 کے افسران کے دفاتر اور رشتہ داروں سے متعلق معلومات جمع کی جانے لگیں۔ ملازمین کی مالی طور پر ایمانداری اور پروفیشنل کارکردگی کی معلومات لی جا رہی ہیں۔ ملازمین کو اے، بی اور سی 3 کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ سی کیٹیگری والے ملازمین کو اہم ذمہ داری نہ دینے اور فارغ کیے جانے کا امکان۔ نادرا سے 2019 سے 2023 تک 27 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا لیک ہوا۔ کراچی، ملتان اور پشاور کے دفاتر سے مبینہ طور پر لیک ڈیٹا ارجنٹائن اور رومانیہ میں ملنے کا انکشاف۔ جے آئی ٹی کی وزارت داخلہ کو جمع کرائی گئی رپورٹ میں ذمہ داروں کے خلاف فوجداری کارروائی اور ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرنے کی سفارش۔
بجلی مہنگی کرنے والے IMF نے بجلی ٹیرف میں کمی کی تجاویز دے دیں. صنعتی ٹیرف میں کمی کے لیے کیپیسٹی چارجز کم کرنے کا مشورہ. کہا ملکی ضروریات کے لیے پہلے نئے پاور پلانٹس کو چلایا جائے. مکمل پیداواری صلاحیت حاصل کی جائے تو بجلی ٹیرف میں 18 روپے کے کیپیسٹی چارجز میں کمی آ سکتی ہے. پنجاب میں بائیکرز کے لیے سیفٹی وائر گارڈز مہم کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں دھاتی ڈور اور پتنگ بازی میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. کسی کو عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. نئے سسٹم کی انٹری. پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش. لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار. کوئٹہ میں بادلوں کے ڈھیرے. کہیں ہلکی تو کہیں موسلا دھار برسات. 16 اضلاع میں آج سے 29 مارچ تک بارش کا امکان. محکمہ موسمیات نے تیز ہواؤں کے ساتھ برسات کی پیشگوئی کر دی. سلامتی کونسل کی قرارداد کے باوجود غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری. شہادتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 80 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے. شہداء کی تعداد 32,500 تک پہنچ گئی. جنوبی لبنان میں طبی مرکز پر اسرائیلی حملے کا جواب. حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی تنصیبات پر راکٹ برسا دیے. اسرائیلی فوج نقصانات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا. سستی زرعی اجناس کی درآمد نامنظور. بھارت کے بعد برطانوی کسان بھی سڑکوں پر آ گئے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ. ٹریکٹر کھڑے کر کے سڑکیں بند کر دیں. کسان نہیں تو خوراک بھی نہیں. مظاہرین کا نعرہ. اللہ کے نبی کی چہیتی اہلیہ اور مومنین کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. آپ کی عصمت کی گواہی خود قرآن پاک میں اللہ نے دی ہے. آپ نبی مکرم کو اس قدر عزیز تھی کہ آپ کی قبر بھی حجرہ بی بی عائشہ صدیقہ میں ہی بنی ہے. یہ ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن. عرفان رمضان میں دور حاضر کے سب سے بڑے اور سب سے اہم مسئلے پر بات چیت. اسلام میں نکاح کی اہمیت اور ضرورت اور مقاصد. اسلام کس طرح سے نکاح کو دیکھتا ہے. نکاح کی شرائط اور نکاح کو حرام کر دینے والی چیزوں سمیت دیگر اہم نکات پر علماء کرام کی گفتگو. کپتان کی تبدیلی کا عندیہ. قیادت کا تاج پھر بابر اعظم کے سپرد ہونے کا امکان. پی سی بی کی مشاورت آخری مراحل میں داخل ہو گئی. بابر اعظم دوبارہ کپتانی سنبھالنے میں ہچکچاہٹ کا شکار. بعض معاملات پر کرکٹ بورڈ سے یقین دہانی درکار. ICC وفد کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسٹیڈیمز میں سہولیات پر اطمینان کا اظہار. وفد کی چیئرمین کرکٹ بورڈ سے ملاقات. محسن نقوی نے کہا ٹورنامنٹ کے لیے ہر سطح پر فول پروف انتظامات کیے جائیں گے. اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا. سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ کے ڈراز کا اعلان. 30واں ایڈیشن 4 تا 11 مئی ملائیشیا میں کھیلا جائے گا. ایونٹ میں 6 ٹیمیں حصہ لیں گی. پاکستان اپنا پہلا میچ 4 مئی کو ملائیشیا کے خلاف کھیلے گا.